إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، حاضرین مجلس و پردہ-نشین، ماں و بہنیں، حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہم انسان کو اشرف المخلوقات کر کے پیدا فرمایا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ بعد ہماری ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرماتے رہے۔ ان تمام انبیاء اکرام پر اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار درود و سلام کا تحفہ نازل ہو، آمین۔ حضرات گرامی، میں نے سورۃ البقرہ سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد گرامی پیش کی ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب صحیح مسلم کے اندر تخریج کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیت حدیث کو سامنے رکھ کر آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کی اہمیت۔ اس موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی شہادت حاصل کروں گا۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ حضرات گرامی، نماز دین اسلام کا ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ نماز عمل بھی ہے اور عقیدہ بھی۔ نماز مومن کی پہچان بھی ہے اور معراج بھی ہے، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہی مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ جب اللہ کی باتیں سننے کا جی چاہتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور جب اپنی باتیں سنانے کا جی چاہتا ہے تو نماز شروع کر دیتا، نماز پڑھتا، نماز ادا کرتا۔ کیونکہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو ہر آیت پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز ایک مکمل عبادت ہے جو بدنی، قلبی اور قولی تمام عبادتوں کو شامل ہے، لیکن اس کی قبولیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے، وہ نماز قابل قبول ہے۔ لہذا ایک نمازی کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ نماز ادا کرے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اسی طرح نماز پڑھو
جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہیں اس طرح نماز پڑھنا ہے جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر مرد حضرات الگ طریقے سے اور عورتیں الگ طریقے سے نماز پڑھتی ہیں، انتہائی غلط بات ہے۔ بلکہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مرد اور عورت کی نماز کی شکل ایک ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقے کے مطابق نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک مستحکم عہد ہے۔ بندہ نماز کے ذریعے اپنے تعلق، اپنی بندگی، اپنی عاجزی، انکساری، غلامی کا اظہار کرتا ہے، اور جب تک یہ تعلق باقی رہتا ہے انسان کا اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت اور قانون کے ساتھ رشتہ و ناطہ برقرار رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ تعلق ٹوٹ جائے تو پھر انسان ہے اور اس کا نفس امارہ، یعنی انسان نفس امارہ یا شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جو اسے کسی بھی لمحہ گمراہی اور ضلالت کی کھائی میں دھکیل سکتا ہے۔ اس لیے نماز ہر امت پر فرض رہی ہے، کسی اس امت کو اس سے مستثنا نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امت محمدیہ پر نماز فرض کی گئی، دیگر امتوں پر بھی نماز فرض کی گئی تھی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھے، اور جب جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں داخل ہوتے تھے، کلما دخل زکریا علیہ، جب جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی حجرے میں اور روم میں داخل ہوتے تھے تو بے موسم پھل دیکھتے تھے، اور تو پوچھتے تھے، زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتاؤ یہ بے موسم پھل تمہیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام جواب دیتی تھی، من عند اللہ، یہ بے موسم پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے رہا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے۔ میں اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اگرچہ بانجھ ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے وہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، اسی جگہ پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، ربی هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، پروردگار عالم تو مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس وقت فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب محراب کے اندر زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے تھے، تو فرشتوں نے انہیں پکارا، فنادت الملائکہ، فرشتوں نے انہیں آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ یحییٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یحییٰ نامی ایک لڑکے کی بشارت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا دینا چاہتا ہے جس کا نامی اسم گرامی یحییٰ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے حالت نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی
اولاد طلب کی تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم نماز میں جو بھی جائز دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھیں سورہ مریم کے اندر، کہ جب مریم علیہ السلام کے بدن سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو لوگ شک اور شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گویائی دی اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دی ہے، وجعل نبی، اور مجھے نبی بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے آگے چل کر کتاب سے نوازے گا اور مجھے نبی بھی بنائے گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز کا تذکرہ ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہمیں نماز کا تذکرہ ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ہی ذکر کیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یعنی قرآن مجید کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، بے شک وہ وعدوں کے سچے تھے اور وہ نبی اور رسول تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے حضور مقبول اور پسندیدہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے اور اپنے اہل ویال کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کرتے تھے۔ لہذا ہمیں اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خود نماز پڑھنا چاہیے، خود زکوٰۃ دینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں گھر والوں کو اپنے اہل ویال کو بھی نماز کی تاکید کرنی چاہیے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث بھی ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو والدین سے کہا گیا کہ انہیں تنبیہ کے طور پر ان پر کارروائی کرو، سختی کرو، انہیں مارو، ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ لیکن افسوس آج ہمارے والدین بالکل اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فراموش کر چکے ہیں۔ اسکول نہ جانے پر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے بلکہ اور سلاتے ہیں۔ ہاں، بچہ سو رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو لے کر فلسطین سے مکے کے بے آب و گیا وادی کی طرف روانہ ہوئے تو خانہ کعبہ کے پاس اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس نیت سے چھوڑے تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر تذکرہ کیا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، یعنی ربنا اے پروردگار میں نے بے آب و گیا وادی میں اپنے اولاد کے حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، پروردگار عالم میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس اپنے بھی بچوں کو اس نیت سے چھوڑے تاکہ یہ لوگ یہاں پر نماز قائم کریں۔ آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، ہر ایک کی یہ نیت اور خواہش ہوتی ہے کہ مجھے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو جائے اور مجھے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شب و روز خانہ کعبہ میں
اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے انفرادی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار عالم مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، پروردگار عالم تو میری دعا قبول فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مصلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود نماز پڑھے اور اپنے اولاد کو بھی نماز کی تاکید کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے اور اپنے بھی بچوں کے لیے اقامت صلاۃ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام امت پر نماز فرض کی گئی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے امت محمدیہ پر بھی نماز فرض کی گئی ہے۔ امت محمدیہ پر بھی شریعت نے، اسلام نے نماز کو فرض کر دیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ دین کا سارا احکام اللہ تعالیٰ نے ساتواں آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو عرش والے نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلایا اور ابتداءً 50 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی، لیکن اس کو گھٹا کر پھر 5 کر دی گئی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی تھی، لیکن بعد میں گھٹا کر 5 کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمارے یہاں فیصلے بدلتے نہیں، یہ تعداد میں 5 ہے لیکن ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ کیا یہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں اور 50 وقت کی نمازوں کا ثواب حاصل کرتے ہیں، اور کیا ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 وقت کی نمازوں سے غافل رہتے ہیں اور 50 وقت کی نماز کے ثواب سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، کلمہ توحید کے بعد نماز ایک ایسا منفرد عبادت ہے جو نہ معاف ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسرا نائب بن کر اسے ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ تو صرف مالداروں پر فرض ہے، حج بھی مالداروں پر فرض ہے، اور رمضان کے روزے امیر و غریب ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن صرف 1 مہینے تک کے لیے فرض ہے۔ لیکن نماز کسی شکل میں معاف نہیں ہے، آدمی مقیم ہو یا مسافر، حالت امن میں ہو یا جنگ، بہرحال نماز پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ مریض کو بھی نماز معاف نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، جب تک ہوش و حواس باقی ہے معافی کسی شکل میں نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو جو بواسیر کی تکلیف تھی، آپ نے فرمایا صلی قائما۔ بواسیر کی مرض میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ مبتلا تھے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ محترم سامعین کرام، جب کوئی بندہ پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اعانت میں رہتا ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت کی تھی، 10 باتوں کی وصیت کی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، یعنی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی حفاظت اور اعانت میں نہیں رہتا ہے۔
لیکن جو بندگاہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی اعانت میں رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے کارکنوں سے فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا، دین کو برباد کیا۔ تارک صلاۃ کا حکم کیا ہے؟ یعنی جو لوگ جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے جو اس آیت سے پہلے آیتوں کے اندر متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع اور برباد کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنے خواہشات نفسانی کی اتباع کی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، قریب ہے کہ وہ انجام سے دوچار ہوئے، گمراہی سے دوچار ہوئے۔ نماز کو ضائع کرنے کی دو صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ نماز کے بارے میں لاپرواہی برتنا، نماز نہ پڑھنا، یا اسی طریقے سے کبھی نماز پڑھنا کبھی نماز نہ پڑھنا، یا اسی طریقے سے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا، یا جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، یا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، یا نماز پڑھتے وقت اپنے جسم سے اور اپنے کپڑوں سے کھیلنا۔ جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہے نماز پڑھتے وقت داڑھی پر چہرے پر ہاتھ پھیرتے رہتے، کوئی پینٹ کو سیدھی کرتے رہتے، کوئی شرٹ کو کچھ چھیدے رہتے، تو اپنے جسم سے اور کپڑوں سے کھیلنا یہ نماز منافقانہ نماز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کو ضائع کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم وقت کی پابندی کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، یا اسی طریقے سے جو ہے نماز پڑھیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھیں، یا کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، یہ منافقانہ نماز ہے۔ نماز کو ضائع کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ پہلی صورت سے گمبھیر اور خطرناک ہے کہ کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر نماز نہ پڑھے، یہ بہت ہی خطرناک اور گمبھیر بات ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کسی نیک کام کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کسی نیک عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ اس لیے فقہائے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو مسلمان ہو کر دانشتہ طور پر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اس پر بہت سارے مسائل استنباط ہو سکتے ہیں کہ جب ایسا آدمی کافر ہے تو پھر کسی مسلمان خاتون سے، کسی مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح درست نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو نکاح فسخ ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مر جائے تو نہ ان کے لیے جنازے کی نماز ہے، نہ کفن دفن ہے، بلکہ ان کو ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر کہیں پھینک دیا جائے، نہ ان کے لیے جنازے کی نماز ہے اور نہ غسل ہے۔ لہذا نماز کے معاملے میں ہمیں کوتاہی نہیں برتنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، لہذا ہمیں نماز کسی بھی حالت میں
چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ آج مجھے ایک خواب نظر آیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چیت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سرہانے ایک بڑا پتھر لے کر اس کے سر کو کچل رہا ہے، مار رہا ہے، اور وہ پتھر لڑکتا ہوا کافی دور چلا جاتا ہے۔ پھر وہ شخص پتھر کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، دوبارہ اس پتھر کو جب اٹھا کر لاتا ہے تو اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان کو برابر سزا مل رہی ہے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سزا پانے والا شخص کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید یاد کرتا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اسی طریقے سے فرض نماز کے وقت سوئے رہتا تھا۔ آج ہمارا لیے سردی کی وجہ سے ہم نماز میں، خصوصاً فجر کی نماز میں ہم حاضری دینا نہیں چاہتے، بلکہ گرم بستر ہمیں بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ پڑھنا بھی ہے، اور جتنا پڑھنا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، اور جتنا یاد کرتے تھے جب تک اس پر کما حق ہو عمل نہیں کرتے تھے، ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس حفاظ کی کمی نہیں ہے، گھر گھر میں حفاظ ہے، لیکن عمل میں سب زیرو ہے۔ علماء کرام بہت ہیں، قرآن مجید شب و روز پڑھتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں سب زیرو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم فرض نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کان لہ نور و برہان و نجات، یعنی جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو نماز اس کے لیے روشنی کا سامان بنے گی، اور اس کے لیے دلیل بنے گی، اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے روشنی کا سامان بنے گی، اور نہ ہی دلیل بنے گی، اور نہ ہی نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ وہ شخص قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کا ساتھی ہوگا۔ دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ میرا ساتھی آخرت میں جو ہے بالکل بدبخت اور جو ہے غلیظ قسم کے لوگ میرا ساتھی ہے۔ دنیا میں ہم جب کسی کو اپنا دوست منتخب کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے موافق ہے یا نہیں۔ ہم اچھے سے اچھے آدمی کو دوست بنانا چاہتے ہیں، لہذا اگر آپ دنیا آخرت میں چاہتے ہیں کہ میرا دوست اچھے سے اچھے اور نیکوکار انسان بنے تو آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف جیسے لوگ آپ کا ساتھی ہوگا، آپ کا دوست ہوگا۔ جنت میں جب جنتی لوگ چلے جائیں گے اور جہنم میں جہنمی لوگ چلے جائیں گے تو جہنمی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ کس جرم میں آج تم جہنم میں داخل ہوئی؟ تو جنتی لوگ جہنمی لوگ جواب دیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے پاس غریب مانگنے والے بہت آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، کوئی کھانا کھلانے والے نہیں ہوتے، کتنے سفیر آتے ہیں، کوئی کھانا کھلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اس جو آیت کے اندر جو اپنے جرم کو بیان کریں گے ان میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اسی طریقے سے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں
مشغول رہتے تھے. مسجد کے باہر چبوتروں میں کوئی کام نہیں, 4 آدمی ٹھہر کر چلو مسئلے مسائل کی بات ہے, بحث و مباحثہ غیر ضروری بات ہے میں ہم مشغول رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مشغول رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک کہ ہمارے پاس موت آ گئی. تو البتہ جب جہنمیوں سے, جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے, جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ تم لوگ کس جرم میں جہنم میں آئے, تو وہ ان 4 جرموں کا ارتکاب کریں گے, ان 4 گناہوں کا تذکرہ کریں گے کہ پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, نمبر 2 ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, نمبر 3 ہم بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے, اور نمبر 4 ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یعنی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد مانگے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک نماز ایک بہت بڑی چیز ہے, إِلَّا الْخَاشِعِينَ, لیکن خشوع خضوع کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز بڑی چیز نہیں. نماز ایک بھاری عبادت ہے, لیکن کن کے لیے؟ بے نمازیوں کے, اور نمازیوں کے لیے نماز بھاری عبادت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود ہی تذکرہ ہے. اگر ہم نماز کو بھاری سمجھتے ہیں تو ہم بے نمازی, لیکن اگر ہم نماز کو بھاری نہیں سمجھتے, آسان سمجھتے ہیں, تو یقین جانیے کہ ہم نمازی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے, اور ہمیں خوشی خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.